ہاں بچے کھڑے ہو جاؤ. ادھر آؤ, ادھر میرے پاس آؤ. نہیں بیٹھ, ادھر رہنے دو, اکیلے آؤ بس, بیٹھے ادھر رہو. یہ کھڑے ہو کے مجھے بتاؤ کچھ. کل تھے آپ تو پھر جاؤ, پھر کیوں آئے ہو؟ ہاں محمد آپ کھڑے ہو جاؤ. محمد اصحاب الفروز کا کیا معنی ہے؟ اصحاب الفروز کا کیا معنی ہے؟ ہاں, اصحاب الفروز ان وارثوں کو کہتے ہیں جن کے شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں. اس کی چلانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹے, ابھی بس ان کو تھوڑا سن کے اب لکھنا ہے ادھر ہی ہم نے. اصحاب الفروز کون ہوتے ہیں؟ جن کے شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں, یہ اصحاب فروز ہیں. آپ کھڑے ہو جاؤ. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے. اصحاب الفروز کتنے ہیں؟ 12. کل وارث کتنے ہیں؟ 24. 12 اصحاب فروز ہوئے. آپ بچے اصحاب تعصیب کتنے ہیں؟ ان کی کتنی تعداد ہے؟ کتنے ہو گئے وہ؟ 12 ہی ہو گئے. اصحاب تعصیب کا کیا معنی ہے؟ ہاں, وہ وارث ہیں لیکن شریعت نے ان کے حصے وارث مقرر نہیں کیے. من یارث بلا تقدیر, جو وارث بنتے ہیں لیکن مقرر حصے کے بغیر. حصہ مقرر نہیں ہے, بغیر مقرر حصے کے وہ وارث بنتے ہیں. بغیر مقرر حصے کے کتنا دیں گے یہ ہم پڑھیں گے کہ کیسے دینا ہے ہم نے اصحاب تعصیب کو. بیٹھ جاؤ. آپ کھڑے ہو جاؤ بیٹے. جو عورتوں میں سے جو وارث بنتی ہیں, الورثاء الوارثات من النساء, ان کی تعداد کتنی ہے؟ 9. بتاؤ کون ہے اصل میں؟ کون ہے؟ ہاں ہاں, الام الام, ہاں ہاں, الام الجدہ. الجد نہیں کہو, جد تو مذکر میں چلا جاتا ہے. الام الجدہ. ہاں, فرع میں کون کون ہے؟ بنت, بیٹی کی بیٹی. ہاں لو, یہ دیکھ کے تو مجھے بھی آتا ہے. ہاں, بنت الابن, بنت و بنت الابن, پوتی, بیٹی اور پوتی, نیچے جہاں تک بھی چلی جائے. اور آگے الاخوہ میں الاخت الشقیقہ اور العمہ الشقیقہ. اوہ اماں مول صاحب وارث ہی نہیں ہے, تو غیر وارثوں کو وارث بنانا شروع کر دیا ہے. ہاں, پھپھو اور خالہ تو وارث ہیں ہی نہیں. یہ کہاں سے لکھ لیا آپ نے پھپھو اور خالہ وارث ہیں؟ پھر اپنے گھر جا کے بتایا کہ شاہ صاحب نے ہمیں غلط پڑھا دیا ہے. الاخت لاب اور الاخت لام, اردو میں کیسے بتاؤ گے لوگوں کو؟ بہنوں کی قسمیں کون کون سی بہن؟ الاتی اور اخیافی
اور جو پہلی ہے شقیقہ کون ہے؟ حقیقی، اس کو اردو میں حقیقی بھی کہتے ہیں اور عینی بھی کہتے ہیں، عینی بہن یا حقیقی بہن۔ اور جو باپ کی طرف سے ہے اس کو علاتی بہن کہتے ہیں۔ یہ مجھے اس سال پتہ چلا ہے، پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ میں تو اردو عربی میں پڑھاتا ہوں۔ اور جو ماں کی طرف سے اخیافی بہن، ابھی شکر مجھے یاد ہو گیا۔ اور بیٹے زوجہ الموتقہ، جیسے بندہ زنا کرتا ہے وہ زوجہ بن جاتی ہے۔ ہاں، نکاح صحیح، نکاح صحیح سے، ہم نے کہا نکاح متع سے زوجہ نہیں بنتی، حلالہ کے نکاح سے زوجہ نہیں بنتی، بغیر ولی کے زوجہ نہیں بنتی۔ اور الموتقہ، الموتقہ کا کیا معنی بیٹے؟ جس نے آزاد کیا ہے۔ کب وارث بنتی ہے وہ؟ ہاں، جب جو غلام جو اس کو آزاد کیا تھا، جب اس کا رشتہ داروں میں کوئی وارث نہیں ہے، نسب میں کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر آزاد کرنے والا اس کا وارث بنتا ہے۔ لیکن اگر رشتہ داروں میں اس کا کوئی وارث ہے تو پھر آزاد کرنے والا وارث نہیں بنتا۔ یہ کب وارث بنتا ہے؟ آزاد کرنے والا مرد اور آزاد کرنے والی عورت، جب اس کا رشتہ داروں میں کوئی وارث نہ ہو۔ اگر رشتہ داروں میں وارث ہے تو وہ رشتہ دار وارث بنتے ہیں، آزاد کرنے والا وارث نہیں بنتا۔ صحیح ہو گیا؟ آپ کل تھے؟ یاد کر لیا؟ یاد ہی نہیں کیا تو فائدہ کیا ہوا؟ دانیال آپ بتاؤ، کون کون سے وارث جو ہیں وہ اصحاب فروض میں ہیں؟ مردوں میں کتنے ہیں اور عورتوں میں کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ الاب، الاخ، الجد، الزوج۔ کون سا اخ؟ کون سا اخ؟ حقیق، اخ الشقیق۔ یہ آپ کو کس نے کہا اخ شقیق جو ہے وہ اصحاب فروض میں ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ میں نے کہا؟ وہی آئی ہے؟ میں نے بھی نہیں کہا، وہی بھی نہیں آئی، پھر کیسے بنا دیا والد صاحب نے اس کو اخ شقیق کو اس میں اصحاب فروض میں؟ یہ تو بہت غلط کام کیا تو نے۔ ایک اور کال ادھر چھوٹا سا بچہ آیا تھا ماد بدی سے، آپ بتاؤ بیٹے۔ ہاں، کون سا بھائی جو ہے وہ اصحاب فروض میں ہے؟ اخ؟ حقیقی بھائی تو نہیں بیٹے ہم نے لکھا، یہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پھر پڑھنے کا۔ پھر بٹی صاحب کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو وراثت پڑھائی نہیں صحیح۔ ہاں، اخیافی بھائی، اخ لام، اصحاب فروض میں بھائیوں میں صرف اخیافی بھائی ہے۔ حقیقی بھائی اور علاتی بھائی یہ اصحاب تعصیب میں ہے، اصحاب فروض میں نہیں ہے۔ بیٹھو، ابن طیب، انت ابن طیب۔ اچھا ہاں، اب بتاؤ چار کون کون سے ہیں؟ الاب ہے، الجد ہے، اخ لام ہے، زوج ہے۔ مردوں میں کل مرد کتنے ہیں وارث؟ کل وارث کتنے ہیں؟ مرد 8 ہیں، کل وارث 12 ہیں۔ 15 ہم نے کل پڑھا بیٹے، مرد وارث ہیں ان کی تعداد 15 ہیں۔ 15 میں اصحاب فروض کتنے ہیں؟
صرف 4. ان 4 میں بھی اب اور جد اصحاب تعصیب میں بھی آتے ہیں. صرف صحاب فروض مردوں میں 2 ہی رہ جاتے ہیں. یہ اب اور جد جو ہیں یہ جب مرنے والی کی اولاد نہیں ہوتی تو اب اور جد بھی تعصیب ہی ہوتے ہیں. اولاد ہونے سے یہ صحاب فروض میں داخل ہوتے ہیں صرف. ہاں عورتیں کون کون سی ہیں جو صحاب فروض میں ہیں؟ کون سی؟ مجھے نام لے کے بتا دو. کلو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کلو کیا ہوتا ہے؟ ہاں کون کون سی عورتیں ہیں؟ اصل میں شروع کرنا فرا تیری اماں تیری فرا. فرا کا کیا معنی ہے؟ فرا کا معنی کیا ہے؟ تیری اونٹ تیری فرا ہے. فرا کا کیا معنی ہے؟ تیری فرا ابھی تک نہیں ہے. جب شادی ہوگی بچے بچے آئیں گے پھر فرا آئے گی. ابھی تو خود فرا ہے. ابھی تو کہاں فرا؟ تیری فرا کہاں سے آئے گی؟ ہاں اصل میں کون کون ہے؟ الام اور جدہ. آگے بنت الابن. ہاں 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 جید. الولا میں کون ہے؟ الموتقہ. ہاں نکاح میں کون ہے؟ الزوجہ. یہ تو بہت اچھا بچہ ہے. آج تو اس نے یاد کیا ہے. اب تو میرا بیٹا ہے پکا بیٹا. ماشاءاللہ یاد کیا ہے آج بچے نے. چلو محمد کون ہے اور احمد کون ہے تم میں سے؟ محمود کون ہے؟ محمود تم کھڑے ہو جاؤ. اصحاب تعصیب کون کون ہے وہ بتاؤ. اسی ترتیب سے اصل فرع اصحاب تعصیب ابھی بتانے ہیں. ہاں تو وہ بتاؤ نا کون ہے. اسی ترتیب سے بتاؤ نا. اصل میں کون کون ہے؟ اب ثابت تعصیب بھی ہے. ہاں میں نے کہا کہ جب مرنے والے کی اولاد نہیں ہوتی تو اب اور جد دونوں ثابت تعصیب میں ہیں. اصحاب فروض میں صرف اس وقت ہوتے ہیں جب مرنے والے کی اولاد ہوتی ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو اب اور جد یہ بھی ثابت تعصیب میں ہیں. اب اور جد ہو گیا. یہ اصل کے بعد فرع ہوتی ہے بیٹے. آج تیری پٹائی ہونی ہے. تم یاد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لکھوایا نہیں. تو جب میں نے کہا اس کے بعد باقی سارے وارث تو لکھائے ہیں نا. تو جب میں نے کہا یہ نکال دو اور باقی ثابت تعصیب ہیں. کل 15 ہیں اور 15 میں سے 15 لکھے تھے ہم نے. ادھر 15 لکھے تھے. الورثاء من الرجال. اس میں یہ 2 نکال دو. باقی کتنے رہ گئے؟ 13. تو 13 کون کون ہے؟ اب اور جد. اس کے بعد فرع میں بنت ثابت تعصیب میں کہاں سے آ گئی ہے؟ بات تو میرا بچہ نہیں ہے. چل جا. آپ لوگ اچھے بچے نہیں ہو. آپ توتے ہیں توتے ببغا. جب میں نے کہہ دیا اس کے بعد جو ہے وہ ثابت تعصیب ہے تو وہ تو آپ نے خود ہی یاد کر لینے تھے. وہ بھی تو لکھنے پڑیں گے. چلو لکھ لیتے ہیں. اصحاب التعصیب
اب یہ صحاب و تحصیب جیسے جب ہم نے صحاب فروض لکھے تو اس میں مرد اور دونوں آتے ہیں. 4 مردوں میں لکھے, باقی ہم نے کہا وہ 9 عورتوں میں سے کتنی ہیں؟ جو ہے وہ اصحاب فروض میں ہیں. الموتقہ کے علاوہ ساری عورتیں اصحاب فروض میں ہیں. اصحاب التحصیب میں بھی یہ سب آئیں گے, مرد بھی آئیں گے اور عورتیں بھی آئیں گی. جیسے اصحاب فروض میں سے عورتوں میں سے ایک عورت جو ہے وہ اصحاب فروض میں نہیں ہے, صرف وہ عورت ادھر آ جائے گی, باقی سارے اصحاب تحصیب جو ہیں وہ مرد ہیں. اور جو 2 مرد ہم نے لکھے ہیں صحاب فروض میں, زوج اور اخ لہم, وہ ادھر صحاب تحصیب میں نہیں آئیں گے, باقی سب اصحاب تحصیب ہیں. یہ بھی اس ترتیب سے ہی یاد کرو, کیونکہ اس پہ آگے اور قواعد بھی جو ہے وہ آئیں گے. الفرع, فرع سے شروع کرتا ہوں. ابن اور ابن الابن, ابھی آ رہا ہے لکھا ہوا. اب دیکھو, جب ہم نے پہلے وارث لکھے تو ہم نے اصل پہلے لکھی تھی, فرع اس کے بعد لکھی. یہاں ہم نے فرع پہلے کیوں لکھی ہے؟ کیونکہ صحاب تحصیب لکھ رہے ہیں ہم. تو جب اولاد ہوتی ہے, میں نے کہا, تو اس وقت اب اور جد جو ہے وہ صحاب تحصیب نہیں ہوتے. یہ ہوں گے تو آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں, اگر یہ ہوں گے تو اس کے بعد والے صحاب تحصیب نہیں بنیں گے, اگر یہ ہوں گے اس کے بعد والے صاحب تحصیب نہیں بنیں گے, یہ ہوں گے اس کے بعد والے صاحب تحصیب نہیں بنیں گے. کیونکہ صاحب تحصیب جو بننے والے ہوتے ہیں, صاحب تحصیب جو سارا مال لے لیتے ہیں. اب صاحب تحصیب اسی حساب سے بنتے ہیں. اگر اولاد میں سے مذکر موجود ہیں تو تحصیب صرف ان کو ملتی ہے, باقی بعد والے میں کسی کو بھی نہیں ملتی. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس لیے میں اس ترتیب سے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر یہ نمبر والے پہلے نمبر والے ہیں تو آگے تحصیب کہیں بھی نہیں جائے گی, کیونکہ تحصیب کا معنی یہی ہے کہ وہ سارا مال لے لیتا ہے. تحصیب کا معنی یہی نا, وہ سارا مال لے لیتا ہے. تو اب جب تحصیب بیٹے کو دے دی تو آگے نہ باپ کو تحصیب ملے گی, نہ دادے کو ملے گی, نہ بھائی کو ملے گی, نہ چاچا کو ملے گی. جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر تحصیب آگے نیچے جائے گی. یہ ہم بعد میں قاعدہ بھی پڑھیں گے, لیکن ابھی سے یہ ذہن میں بٹھا دیں. اس کے بعد اصل کو جائے گی. الاب اور الجد, یہ نہیں ہے تو تحصیب ادھر آ گئی. یہ نہیں ہے تو تحصیب ادھر آ گئی. الاخوہ میں, اور وہ بھی اس میں بھی ترتیب ہے. یہ ہے ادھر تحصیب نہیں ہے, یہ ہے ادھر تحصیب نہیں ہے. الاخ الشقیق, اس کے بعد الاخ لاب. یہ ترتیب کو دیکھنا ہے, اگر یہ موجود ہے ادھر تحصیب نہیں آئے گی, یہ موجود ہے ادھر تحصیب نہیں آئے گی. اس میں بھی ایسی ترتیب ہے جیسے میں لکھ رہا ہوں. اگر آپ کا حقیقی بھائی ہے تو جو آپ کا علاتی بھائی ہے, باپ کی طرف سے بھائی ہے, اس کو تحصیب نہیں ملے گی, اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد آپ نے لکھا تھا ابن الاخ الشقیق,
یہ ذہن میں بٹھانا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے پھر تعصیب ادھر آئے گی. اس کے بعد ہے ابن الاخ لاب. یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے پھر تعصیب ادھر آئے گی. اوپر کو نیچے بھی دیکھنا ہے اور پھر ادھر بھی یہی ترتیب ہے جو میں نے آپ کہا ہے. سمجھا گی بیٹے؟ اخ شقیق کا معنی یہ ہے کہ حقیقی بھائی، عینی بھائی. اس کے بعد عمومہ میں آ جاتے ہیں. العمومہ میں العم الشقیق. اب دیکھو چاچا، اگر ان میں کوئی بھی نہیں ہے پھر چاچا وارث بنے گا. اگر ادھر کوئی دور بھی آ گیا، ابن 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 اخل اب موجود ہے پھر بھی تعصیب ادھر نہیں آئے گی. جب ادھر کوئی بھی نہیں ہوگا پھر تعصیب ادھر آئے گی. اس کے بعد ہے العم لاب. اس کے بعد نمبر آتا ہے ابن العم الشقیق. اس کے بعد نمبر آتا ہے ابن العم لاب. یہ جو ہے ہمارے نسب کی وجہ سے سب وارث جو ہم نے لکھ دیے ہیں. نسب کے علاوہ نکاح سے تو کوئی صاحب تعصیب نہیں بنتا نا، عتق سے بنتا ہے. اور عتق سے کون بنتا ہے؟ موتق اور موتقہ. اور تو میں سے صاحب تعصیب ایک ہی ہے. اب اس کو ہم ادھر لکھیں گے صاحب تعصیب میں. الولا سے دو وارث ہیں، المعتق اور المعتقہ. اب یہ 17 اب اپنے ہو گئے، وہ کیا ہے 12 ہو گئے، 12 ہو گئے نا، 14 ہو گئے. یہ ثابت تعصیب یہ 14 ہیں، کیونکہ یہ 2 نکال دو کیونکہ یہ ثابت فروض میں انہوں نے لکھے تو 12 ہو گئے. ابھی محمود لکھ دیا ہے، ابھی تو یاد کر لو گے نا، ابھی تو لکھ دیا ہے، کل نہیں کہنا لکھا دی. تو اس کے احکام ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن اس کا ثابت تعصیب کا کیا معنی ہے؟ من یارث بلا تقدیر، جو وارث بنتا ہے لیکن اس کا حصہ مقرر نہیں ہے. وارث بنتا ہے لیکن حصہ مقرر نہیں ہے. پھر کتنا دینا ہے یہ حکام ہم پڑھیں گے. صحیح ہو گیا؟ این بمسحا. آج کہاں ہے وہ صاف کرنے والا ڈسٹر نہیں ادھر پڑا ہوا؟ سارا کہا دو بھی وہ اصحاب فروض کے فروض لکھنے نے. کل تو پڑھا تھا، آج کو لے گیا ادھر سے. جزاک اللہ. بیٹے جو کل فروض شریعت نے کل جو حصے مقرر کیے ہیں اصحاب فروض کے لیے، وہ
نصف ہے، ربع ہے، سمن ہے، ثلثان ہے، ثلث ہے اور سدس ہے. یہ قرآن کے اندر موجود ہیں. یہ 6 مقرر حصے جو شریعت نے کیے ہیں یہ قرآن میں موجود ہے. یہ قرآن میں موجود ہیں. نصف بھی موجود ہے، ربع بھی موجود ہے، سمن بھی موجود ہے، ثلثان بھی موجود ہے، ثلث بھی موجود ہے، سدس بھی موجود ہے. یہ حصے قرآن کے اندر موجود ہیں. جی ہاں جی، 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3، 1/6. 1/2 کا کیا معنی ہے؟ آدھا. 1/4 کا کیا معنی ہے؟ چوتھا حصہ. 1/8 کا کیا معنی ہے؟ 8واں حصہ. 2/3 کا کیا معنی ہے؟ 2 تیسرے حصے. تیسرا حصہ 2 دفعہ، 2 بار تیسرا حصہ. 1/3 کا معنی ہے تیسرا حصہ. 1/6 بنا ہے چھٹا حصہ. اس کو کہتے ہیں 2/3. 2/3 مطلب 3 میں 2. 1/3 مطلب 3 میں 1. 2 3 میں 2 میں سے کسی چیز کے ہم 3 حصے کریں گے، اس میں 2 کسی کو دیں گے. اس کو ثلثان کہتے ہیں، اس کو 2/3 کہتے ہیں، اس کو 2/3 کہتے ہیں. صحیح بچے؟ ایک جو ہے اور حصہ ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ قیاس سے ثابت ہوا ہے، ثلث الباقی. ثلث الباقی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر خامد بیوی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ماں باپ ہوتے ہیں، ماں اور باپ ہوتے ہیں. تو خامد اور بیوی کو اس کا حصہ دینے کے بعد، اس کا حصہ ظاہر ہے بیوی کا یا تو 1/4 ہوگا یا 1/8 ہوگا، خامد کا 1/2 ہوگا یا 1/4 ہوگا. اس کا حصہ دینے کے بعد باقی مال میں سے تیسرا حصہ ماں کو دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ثلث الباقی. خامد اور بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے اس میں سے تیسرا حصہ ہم کس کو دیتے ہیں؟ ماں کو. تو یہ ہم انشاءاللہ بھی جب حالات لکھیں گے تو اس میں وضاحت کریں گے. تو یہ ثلث الباقی ایک تو ماں کے ساتھ آتا ہے، اور ایک یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ دادے کے ساتھ حقیقی بھائی اور علاتی بھائی وارث بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. دادے باپ کے ساتھ تو یہ وارث نہیں بنتے، دادے کے ہوتے ہوئے یہ وارث بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں بنتے. ان کے ہاں تو ثلث الباقی جو ہے وہ دادے کی حالتوں میں نہیں آتا، لیکن جو وارث بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دادے کی حالتوں میں سے ایک حالت ثلث الباقی ہے. لیکن جو راجح مذہب ہے وہ یہ ہے کہ دادے کے ہوتے ہوئے بھائی وارث نہیں بنتے، دادے کے ہوتے ہوئے بھائی وارث نہیں بنتے. جی ہاں ہاں ہاں. تو اب ہم یہ جو ہے ہم 2 طریقے سے لکھیں گے. ایک طریقہ تو یہ لکھیں گے کہ یہ 1/2 کس کس وارث کو ملتا ہے. 1/2 کس کس کو وارث ملتا ہے.
किस किस को मिलता है। और दूसरा तरीका लिखेंगे बस 1/2 हम कहते हैं कि खामद को मिलता है, हम कहते हैं बेटी को मिलता है, हम कहते हैं पोती को मिलता है, हम कहते हैं आईनी बहन को मिलता है, हम कहते हैं आलाती बहन को मिलता है। तो ये इनको ये 1/2 कब कब मिलता है, तो ये दोनों तरीकों से हम लिखेंगे। एक तरीका है अल फरूज व असहाबुहा, अल फरूज व असहाबुहा। अगर आपसे कोई पूछे कि कुल फरूज कितने हैं तो आप क्या कहेंगे? 7 हैं। 7 ही लिखिए ना हमने। अल फरूज कुल कितने लिखे हमने? 7। अब असहाबुहा यानी कि ये फर्ज किस किस को मिलते हैं, मतलब ये पहला 1/2 किस किस को मिलता है, 1/4 किस किस को मिलता है, 1/8 किस किस को मिलता है। एक तो ये हम याद करेंगे, ये ना हो कि ये इसका हमें पता होगा तो फिर ये नहीं हम कहेंगे कि 1/2 जिसको नहीं मिलता हम उसको भी दे के बैठे हूं, तो वो तो हमने याद कर लिया कि उसको तो मिलता ही नहीं है। तो 1/2 किस किस को मिलता है? 1/2 किस किस को मिलता है? मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है, ज़ौज को मिलता है। किसको मिलता है? ज़ौज को मिलता है। ज़ौज कौन होता है? खामद। कौन मरेगा जो ज़ौज छोड़ेगा? बेटे मरेगा कौन? मरने वाला कौन होगा? और जिसने ज़ौज छोड़ा है मरना कौन है? आप क्यों बताते हो? बच्चे को बताने दो। हाँ हाँ, ज़ौज कौन छोड़ेगा? इसकी बीवी मरेगी तो ज़ौज छोड़ा ना उसने। मरने वाला अब कौन होगा? जिसने ज़ौज छोड़ा है बीवी। बीवी मरेगी तो ज़ौज छोड़ेगी ना बेटे। ये सारी रिश्तेदारियां मरने वाले के साथ होती हैं। उसके बाद है बिंत। बिंत को निस्फ मिलता है। हाँ बेटे, मरने वाला कौन होगा? जिसने बिंत छोड़ी है। हाँ या हाँ, मरने वाला या माँ है या बाप है, क्योंकि बेटी कौन छोड़ेगा? या माँ है मरने वाला। इसकी माँ फौत हुई है, इसका बाप फौत हुआ है। हाँ, ये अपने ज़हन में बिठाए कि मरने वाला कौन होगा। बाद लोगों को पता चलता मरने वाला कौन है। ये सारी रिश्तेदारी मरने वाले के साथ हैं। उसके बाद है बिंतुल इब्न। उसके बाद है अल उख्त शकीका। उसके बाद है अल उख्त ले अब। ये कितने हो गए कुल? 5। यानी असहाबो निस्फ ये 5 हैं और किसी को निस्फ नहीं देना आपने। आगे जब मसले आएंगे किसी और को निस्फ ना दे देना। निस्फ देना है तो सिर्फ इनको मिलता है। कब मिलता है ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। असहाबो रुबो। कुछ लोग मां को रुबो दिए बैठे होते हैं। ये रुबो सिर्फ खामद और बीवी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। ये या तो ज़ौज को मिलेगा या ज़ौजा को मिलेगा, ये और किसी को नहीं मिलता। या ज़ौज को मिलेगा या ज़ौजा को, और किसी को नहीं देना। क्यों? हमने लिखा है कि असहाबो रुबो सिर्फ 2 ही हैं। जी बेटे, हाँ, तो ज़ौज को निस्फ भी मिलता है और रुबो मिलता है। 2 हिस्से हैं उसके।
جب اس کی بیوی جب مری ہے اگر تو اس کی اولاد ہے تو اس کو ربع مل جائے گا، جب اولاد نہیں ہے نصف مل جائے گا. یہ ہم لکھیں گے ابھی ہاں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اصحاب السمن، اس میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، ماں کو سمن دے دیتے ہیں. اصحاب السمن صرف اور صرف زوجہ ہے. زوجہ کو سمن ملتا ہے جب اس کا خامد فوت ہوتا ہے. اگر اس خامد کی اولاد ہے اس کو سمن ملے گا، اولاد نہیں ہے تو زوجہ کو ربع مل جائے گا. بیوی مری ہے، اس نے خامد چھوڑا ہے، اگر اس بیوی کی اولاد ہے تو پھر ربع مل جائے گا، اولاد نہیں ہے نصف مل جائے گا. تو یہ ہم آگے ساری تفصیل لکھیں گے. اب صاحب سمن صرف ایک ہی ہے، ایک مطلب سمن کسی اور کو نہیں دینا، ہم نے بیوی کو ہی دینا ہے. کب دینا ہے؟ جب جو اس کا خامد فوت ہوا ہے اس کی اولاد ہے. اس کی اولاد یہ شرط نہیں کہ اس پہ سے ہو، اس کی اولاد ہو کسی بیوی سے ہو. مثلا ایک بندے نے شادی کی ہے، اس کی اولاد ہے، پھر اس کی بیوی کو اسے اپنی طلاق دے دی ہے یا اس کی بیوی مر گئی ہے، پھر دوسری بیوی سے اس نے شادی کر لی. اب اس سے کوئی اولاد نہیں آئی، اب وہ بندہ فوت ہو گیا، تو اب اس بیوی سے اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کی تو اولاد ہے نا، تو اب اس بیوی کو ہم سمن دیں گے، ربع نہیں دیں گے. یعنی کہ ہم نے جو مرا ہے اس کا دیکھنا اولاد ہے کہ نہیں، اس کی نہیں دیکھنی. جی یہ زوج اور زوجہ میں اولاد ہم نے کس کی دیکھنی ہے؟ مرنے والے کی. جو موجود ہے اس کی اولاد نہیں دیکھنی، جو مرا ہے اس کا دیکھنا ہے. کیا اس نے پیچھے اولاد چھوڑی ہے؟ یہ شرط نہیں کہ اسی بیوی سے چھوڑی ہو یا اسی خامد سے چھوڑی ہو، اس کا دیکھنا اس کی اولاد ہے. بس اس بیوی سے نہیں ہے کسی اور بیوی سے ہے، اس کی اولاد ہے کہ نہیں، ولدیت کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے. اس کے عکس بھی ہو جاتا ہے، خامد جو ہے اس کی اولاد نہیں ہے لیکن اس نے ایسی عورت سے شادی کی ہے کہ جس کی پہلے اولاد تھی، طلاق شدہ تھی، اب اس سے کوئی اولاد نہیں آئی. اب جب یہ بیوی فوت ہوگی تو خاوند کو ہم آدھا نہیں دیں گے کیونکہ اس بیوی جو فوت ہوئی اس کی اولاد تو ہے نا، اس سے نہیں ہے تو کیا ہے. سمجھا گی؟ چل گیا پتہ؟ جب کوئی مثلا خاوند مرا ہے تو بیوی کو ہم نے جب دینا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ خاوند جو مرا ہے اس کی اولاد ہے کہ نہیں. یہ نہیں دیکھنا اس بیوی سے ہے کہ نہیں، اس کی اولاد جس بیوی سے اس کی اولاد تو ہے نا، وہ تو اولاد دیکھنی ہے مرنے والے کی، اس کی اولاد ہے کہ نہیں ہے. جہاں سے مرضی ہو، جب وہ بیوی فوت ہوگی تو پھر اس کے خاوند کو ہم جو ہے وہ چوتھا حصہ دیں گے، آدھا نہیں دیں گے اگرچہ پچھلے شور سے اولاد کیوں نہ ہو. اس کے بعد ہے اصحاب الثلثان. یہ زوج کے علاوہ یہ جو چار ہم نے لکھا ہے، بنت الابن، اخت شقیقہ، اخت لاب، جب یہ ایک ایک ہوتی ہے تو ان کو آدھا ملتا ہے. جب ان کی تعداد ایک سے زیادہ ہو جاتی ہے، ایک سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ 2. اور کہاں تک ہوتی ہے زیادہ؟ کوئی حد نہیں ہے. 2 یا 2 سے زیادہ جب یہ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو 2/3 ملتا ہے، 2/3 ملتا ہے. بنتان فاکثر، دو یا 2 سے زیادہ بیٹیاں، پھر نصف نہیں ملے گا، پھر ثلثان ملے گا ان کو. بنتا الابن فاکثر،
دو یا دو سے زیادہ پوتیاں، الاختان الشقیقتان فاکثر، دو یا دو سے زیادہ حقیقی بہنیں، الاختان لاب فاکثر، یہ چار ہیں اصحاب الثلثان، دو یا دو سے زیادہ الاتی بہنیں، یہ چاروں اکیلے اکیلے میں آتی ہیں، نصف ملتا ہے، ایک سے زیادہ ہو جاتی ہے ثلثان ملتا ہے، ایک سے زیادہ میں ہو جاتی ہے تو کتنا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے. جی سمجھ نہیں بیٹے. الاختان لاب فاکثر، الاختان لاب فاکثر، الاتی بہنیں، دو یا دو سے زیادہ الاتی بہنیں، دو یا دو سے زیادہ حقیقی بہنیں، دو یا دو سے زیادہ پوتیاں، دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں. ہاں جی جی مل کے ثلثان ہو جائے گا. یہ ثلثان جو ہے یہ سدس کا ڈبل ہوتا ہے، سدس کا ڈبل ہے. تو ثلثان جتنی بھی ہوں گی تو وہ ان میں تقسیم برابر برابر ہوتا ہے. ثلثان کے بعد ہے ثلث. ہاں جی آدھا ملے گا، آدھا. وہ تو ایک ہی بچی ہے، تو وہ تو جب وہ مرا تو ایک ہی بیٹی چھوڑی ہے اس نے، دو تو چھوڑی نہیں ہے. جب مرا ہے اس وقت اسے کیا چھوڑا وہ دیکھنا ہے، کتنی تھی وہ نہیں دیکھنا. ماذا کیفا کیسے کیفا نقسم؟ ہاں لا لا ثلث ليس ثلثان، ثلث يأتي هنا. انتظر يا مولانا. أولاد توفوا قبل موت زوجها، فإذا ما تركت شيء، إذا ما تركت شيء إذا ماتت ما كان أحد موجود، فالزوج يأخذ نصف. عند الموت ننظر موجود غير موجود، لا ننظر ولدت وما ولدت. ثلث میرے پاس آؤ، سمجھ نہیں آ رہی مجھے. ہاں ہاں نہیں، 2/3 ان کو دے دیں گے، پھر جتنی تعداد ہے ان میں تقسیم برابر برابر ہو جائے گا. اگر 2 ہے تو وہ 2/3 2 میں ہو جائے گا، 10 ہیں تو 10 میں ہو جائے گا. ہاں وہ ان کا پوری ان کا حصہ ہے اس مجموعے کا، اور برابر برابر ہم ان کو دے دیں گے. اصحاب الثلث ایک تو ہے الام،
सुलुस एक तो माँ को मिलता है, माँ को सुलुस मिलता है, लेकिन हमेशा सुलुस नहीं मिलता, कभी सुदुस भी मिलता है। और एक इख्वाले ओम को मिलता है। इख्वाले ओम को मिलता है। इख्वाले ओम जो आपके भाई या बहनें हैं माँ की तरफ से, ये मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर हैं। दो भाई हों फिर भी सुलुस मिलता है, दो बहनें हों फिर भी सुलुस मिलता है, एक भाई एक बहन हो फिर भी सुलुस मिलता है। सिर्फ असाबो सुलुस ये दो हैं, एक उम है, माँ है, और इख्वाले उम है। ये अखियाफी बहनें या अखियाफी भाई अलग अलग हों या मिल के हों। जैसे मैंने कहा दोनों भाई हों तब भी, दोनों बहनें हों तब भी, एक भाई एक बहन हो तब भी, वो अलाती हैं। ये तो आपको मुझे बताना चाहिए, मुझे तो इस साल पता चला है। पिछले दौरे में कभी मैंने ये अलाती खिलाती का मुझे पता ही नहीं होता था, नाम नहीं लिया था, अभी ले रहा हूँ। चलो अल्लाह आपको दोनों मजबूत कर दे। अब आखिरी फर्ज जो है वो है सुदस। सबसे ज्यादा वारसों को मिलने वाला हिस्सा जो है ये सुदस है। अब ये असल में चले जाएं, अल अब को भी सुदस मिलता है कभी, अल जद को भी कभी मिलता है, अल उम को भी मिलता है, अल जद्दा को भी मिलता है। फरा में आ जाए बिंतुल इब्न को भी कभी मिलता है, अखुआ में आ जाए, उख्तले अब को भी मिलता है, उख्तले उम को भी मिलता है, आखिल ओम को भी मिलता है। अब ये देखो ये कितने बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं जिनको सुदस, बाकी सब थोड़े थोड़े हैं। सुमन वाला सिर्फ एक है, रुबो वाले 2 हैं, सुलुस वाले भी 2 हैं, निस्फ वाले 5 हैं, सुल्सान वाले 4 हैं, लेकिन ये सुदस देखो 8 को मिलता है, इसलिए इसको निस्फ वाले 5 हैं, निस्फ वाले 5 हैं, ये 8 मान गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतने वारसों को मिलता है। एक तो आपने ये याद करना है, साबुत सुदस कितने हमने कहा, कितने हैं 8, और पता भी होना चाहिए वो कौन है। असाबुत निस्फ कितने हैं 5, पता भी होना चाहिए कौन है। असाबुत सुल्सान कितने हैं 4, पता भी होना चाहिए कौन है। असाबुत रुबो कितने हैं 2, पता भी होना चाहिए वो कौन है। असाबुत सुमन कितने हैं 1, पता भी होना चाहिए कितने हैं। असाबो सुलुस कितने हैं 2, पता होना चाहिए वो कितने हैं, कौन कौन है। हाँ, जब एक होता है सुदस है, एक से ज्यादा है सुलुस है। हाँ, माँ की तरफ से भाई और माँ की तरफ से बहन उख्त लो, इसको कहते हैं अखियाफी बहन और अखियाफी भाई। लिख लिया, साफ करो बच्चे। ये कल मैंने ऐसे सुनना है, सुल्सान कितनों को मिलता है, वो कौन कौन है,
سدس کتنوں کو ملتا ہے وہ کون کون ہے؟ ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہم لکھ رہے ہیں لکھیں گے یہ کب ملتا ہے، اب یہ لکھیں گے، اور اس میں ایک وارث کی پوری تفصیل ہوگی کہ اس کو کیا کیا ملتا ہے اور کب کب ملتا ہے. اگر آپ نے یہ یاد کر لیا ابھی جو لکھیں گے ہم، تو پھر آپ جو ہے مفتی بن سکتے ہیں. آگے نہ بھی پڑھیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنا کتنا ملتا ہے. ابھی ہم اس کو لکھیں گے اصحاب الفروض اب یہاں آئے وہ سارے صاحب فروض 12 کے 12 ہم لکھیں گے. اصحاب الفروض یعنی کہ صاحب فروض کتنے ہیں پورے لکھیں گے، اور پھر ایک ایک کو تفصیل سے لکھیں گے. وَفُرُوزُهَا ان کو کتنا کتنا ملتا ہے. صاحب فروض کون کون ہے وہ تو میں پتہ چل گیا 12 ہیں. اب اس میں لکھیں گے ہر صاحب فرض کو کتنا کتنا ملتا ہے، کب اور کتنا، کب اور کتنا. ہاں جس نے شریعت نے حساب مقرر کیا ہے وہ 12 جو ہم نے لکھ لیے. اصحاب الفروض فروض وہ پہلے ہم نے لکھا وہ جو 7 فرض لکھے ہم نے، اور یہ کن کن کو ملتا ہے اور کب ملتا ہے. اصحاب الفروض و فروضها یا فروضہ یہاں جمع کی زمین لکھ رہے ہیں. اصحاب الفروض و فروضهم صاحب الفروض کون کون ہیں اور ان کو کون کون سا فرض ملتا ہے. تو اسی ترتیب سے ہم شروع کرتے ہیں مردوں سے، اور مردوں میں سب سے پہلے باپ اور دادا کا لکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم الاب لکھتے ہیں. الاب ہم نے کہا نا مردوں میں 4 ہیں، ان 4 میں باپ اور دادا بھی لکھا ہے ہم نے. تو ہم نے کہا کہ یہ اصحاب الفروض میں یہ باپ کب آتا ہے؟ کب آتا ہے؟ جب مرنے والے کی اولاد ہو، نہ ہو تو صاحب تعصیب میں چلا جاتا ہے. یہ جب مرنے والے کی اولاد کیا ہو؟ نہ ہو صاحب تعصیب، اولاد ہو صاحب فرض. اب اولاد جو ہے 2 قسم کی ہے، یا تو مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا مذکر اور مؤنث مل کے ہے. مذکر اور مؤنث مل کے ہے تو اس کا حکم مذکر والا ہی ہے، کیونکہ مذکر تو اولاد میں ہے. تو سب سے پہلا فرض جو باپ کو ملتا ہے یہ ہم نے ادھر اب لکھا ہے اس میں اصحاب السدس میں 1/6 اس کو ملتا ہے، سدس ملتا ہے. اب یہ ہے کہ باپ کو سدس کب ملتا ہے؟ ایک تو قاعدہ ہمارے ذہن میں آ گیا کہ باپ کو سدس کب ملتا ہے؟ جب مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہے. جب مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہے. یہ مرنے والا کیا ہوگا؟ یہ اس باپ کا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. صرف بیٹا کہوں، بیٹی بھی. بیٹی کا باپ نہیں ہوتا کہ بیٹی بغیر باپ کے آ جاتی ہے. مرنے والا یا بیٹا ہے یا بیٹی اس باپ کی. ہاں تو سدس کب ملے گا؟ ان دا وجود اولاد المیت المذکر. جب اس کا بیٹا یا بیٹی فوت ہوئی ہے اس کی اولاد میں مذکر موجود ہے. جو مرنے والا ہے اس نے کیا چھوڑا ہے؟ بیٹا چھوڑا ہے یا پوتا چھوڑا ہے. ہاں ان دا وجود اولاد المیت المذکر. جب مرنے والے نے
اولاد چھوڑی ہے اور اولاد میں مذکر موجود ہے، اولاد میں مذکر موجود ہے، اولاد میں مذکر موجود ہے. مذکر کا وجود دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو صرف بیٹے بیٹے ہی ہیں یا ساتھ بیٹیاں بھی ہیں. اگر بیٹیاں ہیں تو ساتھ بیٹا ہے تو مذکر موجود ہے کہ نہیں موجود؟ موجود ہے. تو یہ دونوں حالتوں میں ہی اس کو بریکٹ میں لکھ دے، مذکر فقط اور مذکر و مؤنث. یہ دونوں حالتوں میں بھی مذکر موجود ہے. اکیلا مذکر ہے پھر بھی وہ مذکر موجود ہے. اگر ساتھ بیٹیاں موجود ہیں ان کا ساتھ بھائی موجود ہے پھر بھی مذکر موجود ہے. یہ دونوں حالتوں میں ہی صرف مذکر ہے پھر بھی سدس ہے، مذکر اور مؤنث مل کے ہیں پھر بھی سدس ہے. وہ بعد میں بتاؤں گا کیا ملے گا. سدس اس وقت ملے گا جب مرنے والے کی اولاد میں مذکر موجود ہے. تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو صرف مذکر ہے یا مذکر میں مؤنث مل کے ہیں. اب اس کی مثال لکھ لیں. ایک شخص فوت ہوا، اس نے الاب چھوڑا اور ابن چھوڑا. ایک تو یہ مثال ہے. ایک دوسرا آدمی فوت ہوا، اس نے اب چھوڑا اور ابن چھوڑا اور بنت چھوڑی. مرنے والے کا مذکر موجود ہے کہ نہیں موجود ہونا؟ ادھر موجود ہے کہ نہیں موجود؟ موجود ہے. تو یہاں بھی باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور یہاں بھی باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. آپ نے دیکھنا ہے کہ جس نے باپ چھوڑا ہے اس کی مذکر اولاد موجود ہے کہ نہیں. تو دونوں صورتوں میں مذکر اولاد موجود ہے. ادھر بھی موجود ہے ادھر بھی موجود ہے. موجود ہے نا؟ مذکر اولاد چھوڑی ہے کہ نہیں چھوڑی؟ ادھر چھوڑی ہے کہ نہیں چھوڑی؟ دونوں صورتوں میں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا، صرف چھٹا حصہ ملے گا باپ کو. کیونکہ میں نے کہا تھا اسی ترتیب سے لکھا، کیونکہ تحصیب ادھر آتی ہے، اولاد ہوتی ہے تو تحصیب اس کو ملتی ہے، مذکر اولاد ہوتی ہے تو ادھر بھی تحصیب آ گئی. تو باپ کو تحصیب تو نہیں ملے گی، ابھی چھٹا حصہ ملے گا. اس کی دوسری حالت ہے سدس زائد تعصیب. اس کا معنی یہ ہے کہ اولاد ہونے کی وجہ سے باپ کو چھٹا حصہ تو مل گیا. ہم نے کہا کہ اولاد ہے تو باپ کو چھٹا حصہ ہے. اب تعصیب لینے والا اولاد میں نہیں ہے. تعصیب لینے والا اولاد میں چھٹا حصہ کا معنی اولاد ہے لیکن تعصیب لینے والا نہیں ہے. تعصیب لینے والا کون ہوتا ہے؟ مذکر. ہمارا اولاد ہے لیکن صرف مؤنث ہے. اولاد ہے صرف مؤنث ہے. تو اب جو ہے وہ مؤنث اولاد کو تو ظاہر فرض ملنا، یا نصف ملے گا یا ثلثان ملے گا. اگر مال باقی بچ جاتا ہے تو پھر دوبارہ باپ کو تعصیب دے دیں گے. یہ معنی ہے سدس زائد تعصیب، یعنی کہ پہلے تو باپ کو چھٹا حصہ دیں گے، اگر اس کے بعد کچھ بچ گیا تو پھر باپ کو باقی بچا وہ بھی دے دیں گے، نہ بچا تو اس کی قسمت. ہاں جی، وہ تو پکا ہے نا، وہ تو دینا ہی دینا ہے. یہ کب ہوگا بیٹے؟ اندہ وجود اولاد المیت المؤنث. فقط میں صرف مؤنث ہے، صرف مؤنث ہے. تو پھر باپ کو دو حصے ملیں گے، سدس ملے گا، یہ تو پکا ہے. اگر پھر کچھ بچ گیا دوبارہ اس کو دے دیں گے.
ہاں جی زائد تعصیب، یہ تعصیب ہے، تعصیب یعنی کہ سودت دیں گے، اس کے بعد باقی صاحب فرض جو ہے ان کو دینے کے بعد کچھ بچے گا تو پھر باپ کو دوبارہ دے دیں گے. جیسے یہ ایک مثال لکھتے ہیں اس میں کچھ بچے گا، اس میں کچھ بچے گا. الاب بنت باپ جو ہے اس کو چھٹا حصہ زائد تعصیب. بنت جب اکیلی ہوتی ہے اس کو آدھا مال دیتے ہیں. اس کو کتنا دیتے ہیں؟ آدھا مال دیتے ہیں. اس کو آدھے مال کو 1/2 کہتے ہیں. کل مال جو ہے اس کے ہم نے 6 حصے کیے. 6 کا چھٹا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 1. 6 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 3. 3 اور 1 کتنے ہو گئے بیٹے؟ 4. باقی کتنا بچ گیا؟ 2 باپ کو دے دیں گے. یہ بعد میں پڑھیں گے. ہاں یہ پڑھیں گے. یہ ابھی بس آپ یہی سمجھیں. ہم نے 6 حصے کیے، اس کا چھٹا حصہ اس کو دے دیا، آدھا اس کو دے دیا. بچا ہے نا؟ اگر نہ بچے کچھ نہیں دیں گے. مگر یہاں ہمارے پاس ام ہوتی، بنت الابن ہوتی، بنت الابن، اور ادھر ہمارے پاس ہے ام. یہ بھی آپ نے پڑھا نہیں لیکن میں خود ہی لکھ دیتا ہوں. یہاں بنت الابن کو 1/6 ملنا ہے، ماں کو بھی 1/6 ملنا ہے. یہ ابھی پڑھیں گے ہم، لیکن ابھی آپ ان کو 1/6 دینا ہے ہم نے. یہ 6 کا چھٹا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 6 کا چھٹا حصہ کتنا ہے؟ کتنا ہو گیا؟ 3 اور 1 4 اور 1 5 اور 1. اب باپ کے لیے کچھ نہیں بچا، صرف اس کو سدس ہی مل گیا. کچھ بچے گا تو باپ کو دے دیں گے، نہیں بچے گا تو کچھ چھٹا حصہ تو اس کا پکا ہے. اس کا معنی سدس زائد تعصیب. تعصیب کا معنی یہ ہے کہ اگر بچے گا تو دے دیں گے، نہیں بچے گا تو نہیں. لیکن جو فرض ہے وہ تو پکا ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے پھر اس کی آخری حالت یہ ہے کہ باپ کو صرف تعصیب ملتی ہے، اس کا فرض نہیں ہے، حصہ مقرر نہیں ہے، صرف تعصیب ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. باپ کو صرف تعصیب کب ملے گی؟ جب مرنے والے کی اولاد نہیں ہے. جب مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر باپ کا حصہ مقرر نہیں ہے، اس کو تعصیب ملے گی. اس کو تعصیب ملے گی. جیسے اگر کوئی شخص فوت ہوا، اس نے اب بھی چھوڑ دیا، او شقیقہ چھوڑ دی، اخت لاب چھوڑ دی، اخت لام چھوڑ دی. بس اتنا ہی کافی، اور بھی لکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہاں باپ کو یہ تعصیب ملے گا. اب ان میں سے کوئی بھی وارث نہیں بنے گا، کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائی کوئی وارث نہیں بنتے. سارا مال باپ کو دے دیں گے. اگر کوئی اور ہے ان کے ساتھ، بس باپ کے ساتھ ماں آ گئی، ماں کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 3 حصہ. اب ہم کل مال کے 3 حصے کریں گے، 1 اس کو دے کے 2 باپ کو دے دیں گے. یعنی باپ کا حصہ مقرر نہیں ہے. اگر یہ ماں نہ ہوتی تو باپ سارا مال لے جاتا. اب ماں آ گئی ہے تو اب ماں کا حصہ جو ہے وہ ثلث ہے، اس کو دے دیا، باقی باپ کو دے دیا. کیا
ہاں جب مرنے والی اولاد نہیں ہے تو باپ کو تعصیب ملنا ہے. باقی پوری دنیا باپ کے ساتھ آ جائے اولاد کے علاوہ تو باپ کو تعصیب ہی ملے گا. ہاں یہ سدس نہیں ہے اس میں، یہ تعصیب ہے. اب اس کا حصہ مقرر ختم ہو جائے گا اذا عدم اولاد المیت. اب اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو جب بھی کوئی مرے گا اس کا باپ ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ باپ کو کتنا دینا ہے، کیونکہ باپ کو یہی ملے گا، اس کے علاوہ باپ کا کوئی کچھ اور نہیں ہے. سب سے پہلے آپ پوچھیں گے اولاد ہے کہ نہیں. اگر اس نے کہا نہیں ہے آپ کہیں گے کہ اس کی تعصیب ہے. اگر اس نے کہا اولاد موجود ہے پھر آپ سوال پوچھیں گے کہ مذکر اولاد میں مذکر ہے کہ نہیں. اگر اس نے کہا نہیں ہے آپ کہیں گے سدس زائد تعصیب ہے. اگر کہیں گے مذکر ہے کہیں گے صرف سدس ہے. اس کو آپ اگر سمجھ گئے تو باپ جب بھی کسی مسئلے میں آئے گا آپ اس کا بتا سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کافی ہے؟ اور بھی لکھ رہے ہیں کہ دو تھک گئے. صلی اللہ علیہ وسلم. میں بوڑھا آدمی نہیں تھکتا، تم کیسے تھک